نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کر لیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے اب ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے, اللہ نے مال بھی دیا ہے, تو پھر وہ اپنے ناخن نہیں کاٹے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی. بال نہ کاٹے, اپنے ناخن نہ کاٹے, اور اس کو کاٹنے سے بچتا رہے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے. اور ایک اور روایت میں فلا یمس من شعرہ وبشرتہ شیئا, اپنے بالوں میں سے اور اپنی کھال بھی نہ کاٹے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. تو اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے, ناخن تکلیف دے رہی ہے, کوئی کھال ایسی ہے کہ وہ جسم میں اس کو تکلیف دے رہی ہے, تو اس کو زائل کر سکتا ہے. اور اس میں حکمت, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس میں حکمت کیا ہے کہ ہمیں قربانی جو کرنے والے ہیں ان کو ناخن بال وغیرہ کاٹنے سے منع کیا جا رہا ہے. دیکھیے ان دنوں میں کچھ آپ کے بھائی حج کے لیے گئے ہیں اور وہ وہاں حالت احرام میں ہوتے ہیں, اور حالت احرام میں وہ لوگ اپنے بال نہیں کاٹتے ہیں, نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, اللہ کی رضا کے لیے, اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک کر دیا گیا تاکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے جہنم سے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ نیک کام میں مشابہت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دے. اور عرفہ کے دن جیسے کہ اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزادی نصیب فرمائے جہنم سے. اور یاد رکھیے بھائیو, جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مرتبہ آزاد کر دیتا ہے, جیسے کہ علماء کہتے ہیں, پھر کبھی بھی اس کو عذاب نہیں کرے گا. اے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول فرما, حاجیوں سے حج قبول فرما, اور رب العالمین پوری دنیا سے اس بلا کو دور فرما. اور اس کے بعد جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حج کا جانا آسان فرما دے, اور ان سے حج کو قبول فرمائے. اور تو اے اللہ ان کے گناہوں کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.